الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کو بتائی تھی، آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ سلسلہ سند امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز اور ان کے خصوصیات میں سے ہیں۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین سماوی یا غیر دین سماوی کے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو سند متصل کے ساتھ بیان کرتے ہوں، برخلاف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کے یہاں ہر بات سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ سند کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کو باقاعدہ باحوالہ از اول تا آخر نقل کیا جائے، اور وہ اس طور پر نقل کیا جائے کہ ہر زمانے میں ہر راوی اپنی بات کو اپنے سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے: الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ ابوبکر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 3 چیزیں خاص طور پر عنایت فرمائی۔ پہلی چیز ہے اعراب، دوسری چیز ہے انساب، تیسری چیز ہے سند۔ اعراب کہتے ہیں وہ بدوی لوگ، وہ عربی لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر دین کی وہ محنت کی اور دین کے ہر مرحلے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، وہ لوگ مراد ہیں۔ یہاں پر میں آپ حضرات کو ایک بار بتا دوں کہ آج کل سند کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی صاحب مد ظلہ العالی نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو یہ واقعہ سنایا کہ ان کا جانا ہوا مملکت سعودی، تو وہاں پر کچھ غیر مقلدین علماء ان سے بات کرنے کے لیے آئے، اور جب گفتگو کرنے لگے تو انہوں نے گفتگو کے درمیان کہا کہ الاسناد من الدین، کہ اسناد دین میں سے ہے، آپ سند کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بات یوں کہی تھی، حضرت نے کہا تھا کہ محدثین نے جو تعریف کی ہے وہ کمزور ہے، اور فقہا نے جو تعریف کی ہے وہ مضبوط ہے۔ تو جس پر انہوں نے یہ دلیل پیش کی تھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمہ مسلم سے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الاسناد من الدین لیکن الدین لیس من الاسناد۔ اسناد جو ہے یہ دین میں سے ہے، لیکن دین سند سے نہیں ہے، اور دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور آپ کے تقریر کا نام ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اعظام جو ہے، جب وہ کسی بات کو نقل فرماتے تھے تو اس میں سند کا اتنا زور نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں خیر کا غلبہ تھا، لوگ سچ بولتے تھے۔ لیکن بعد میں جب خیر کا غلبہ کم ہوا، لوگوں نے حدیث میں خلط ملط کرنا شروع کر دیا،
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ہر بات کو سند کے ساتھ پیش کیا جائے، اور انہوں نے سند پر زور دیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ خلط مبحث والا مسئلہ نہیں تھا، سچے لوگوں کا غلبہ تھا، اچھے لوگ زیادہ تھے، جھوٹ کا دورہ نہیں تھا، جس بنا پر اس زمانے میں کوئی آدمی سند کے اوپر زور نہیں دیتا تھا۔ آج کے زمانے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات سند کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں جس زمانے میں کام کیا ہے، وہ زمانہ خیر القرون میں بھی بہترین زمانہ تھا۔ اور دوسری بات آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ آپ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، تو حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو چند چیزیں جاننا ضروری ہے۔ ہر مصنف اور ہر صاحب علم کتاب کو شروع کرنے سے پہلے 3 باتوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں: علم کی تعریف، علم کی غرض و غایت، اور علم کا موضوع۔ یہ جو کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح، اس کتاب کے مصنف کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب یہ آتا ہے کہ یہاں پر اب کیا بتایا جائے؟ علم کی تعریف، یہ ہے علم حدیث کی کتاب۔ تو علم حدیث کی تعریف کیا ہے؟ علم حدیث کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے: الحدیث الکلام قلیلہ و کثیرہ، ہر چھوٹی اور بڑی بات کے اوپر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس کا موضوع ہے علم کو پہچاننا، اور اس کی غرض و غایت ہے حدیث کی روایت میں جو باتیں خلط ملط نہ ہو سکے، صحیح سند کے ساتھ اس بات کو پہنچا دینا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر فعل کو حدیث کہا جاتا ہے، لیکن حدیث کوئی موضوع بھی ہے، کوئی ضعیف بھی ہے، کوئی مرسل بھی ہے، کوئی مرفوع بھی ہے، لیکن سنت اسے کہا جاتا ہے جو الطریقۃ المسلوکہ ہو، یعنی جس پر چلنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہو۔ اور سنت تو ضعیف ہوتی ہے، لیکن حدیث تو ضعیف ہوتی ہے، لیکن سنت کوئی ضعیف نہیں ہوتا ہے، اور سنت پر کبھی بھی ضعف کا اطلاق یا مرسل کا اطلاق یا دوسرے اصطلاحات کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لفظی فرق ہے، یہ لفظی ہیر پیچ ہے، تو یاد رکھیے یہ لفظی ہیر پیچ نہیں ہے، دراصل یہ اہل علم کے درمیان بہت بڑا امتیاز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث ہر طرح کی ہے، لیکن سنت صرف ایک ہی طرح کی ہے، سنت بہرحال سنت ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سنت کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے اگر کوئی آدمی کوئی کام کر لیتا تو کہا جاتا تھا کہ یہ ان کی سنت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، تو آپ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ دیا، تو لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی، انہوں نے ان سے سوالات کیے، تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ تو کوئی آدمی اگر کوئی کام کرتا تو اسے سنت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو، تو وہ تعامل مدینہ کو سنت سمجھتے ہیں کہ اہل مدینہ کا جو عمل ہے وہ ان کے نزدیک سنت ہے۔ یہ حالات چلتے رہے، لیکن بعد میں سنت کا لفظ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا۔ آپ کے علاوہ کسی اور کے عمل کو سنت نہیں کہا جانے لگا۔ تو میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا
کہ آپ جب کتاب پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو کچھ معلومات ہم فراہم کریں گے۔ تو آپ جب پڑھنے چلے ہیں، یہ سنت کی باتیں اور حدیث کی باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کتاب کے مقدمہ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو مقدمہ دراصل دو قسم پر ہے، ایک ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کا تعلق فن سے ہوتا ہے اور مقدمۃ الکتاب کا تعلق کتاب سے اور صاحب کتاب سے ہوتا ہے۔ اور متقدمین کے نزدیک جو ہے اصل میں مقدمۃ الکتاب ہے، مقدمۃ العلم ہے، مقدمۃ الکتاب نہیں ہے۔ یہ مقدمۃ الکتاب دراصل علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی اختراع ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ جس علم کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں ان کے مبادیات کتنے ہیں، اس علم کو پڑھنے کے لیے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں جانیں گے آپ کو آگے دشواری پیش آئے گی۔ تو آپ یاد رکھیے کہ مبادیات علم 8 ہیں، جس کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ 8 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ عموماً لوگ 3 چیزوں کو بیان کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، تعریف، موضوع، غرض و غایت، لیکن اکثر اہل علم نے 8 چیزوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ 8 چیزیں میں آپ کے سامنے ترتیب وار بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے علم کی تعریف، علم کی تعریف کیا ہے۔ دوسری چیز ہے غرض و غایت۔ تیسری چیز ہے اس علم کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے علم کا موضوع۔ اور 5ویں چیز ہے اجناس علم، یہ علم کس جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ 6ٹھی چیز ہے علم کی فضیلت و مرتبہ۔ اور 7ویں چیز ہے علم کے مصنفات و تدوین۔ اور 8ویں چیز ہے اس علم کا شرعی حکم کیا ہے۔ یہ چیزیں جب تک آپ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آگے چلنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو انشاءاللہ آگے سبق میں ان تمام کو ہم مفصل بیان کریں گے کہ علم کی تعریف کیا ہے اور غرض و غایت کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، موضوع کیا ہے، اجناس علم کیا ہے، علم کی فضیلت و مرتبہ کیا ہے، تصنیفات و تدوین کیا ہے، اور علم کا شرعی حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آپ کو کل کی سبق میں بتائیں گے۔